بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ نمل، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر اور ایک چیونٹی کا ذکر، ہدہد کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑے فصیحانہ انداز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت اللہ کے علاوہ ہر چیز پہ، چرند پرند درند، ہوا، پانی، آگ، سب پہ تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی نا، اے اللہ مجھے ایسی مملکت، مجھے ایسی نعمت عطا کر کہ میرے علاوہ کسی کو نہ دی ہو۔ تو اللہ نے پھر بخش دیا، سب کچھ دے دیا۔ ایک واقعہ یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں جا رہا تھا، چرند پرند درند، حیوانات، نباتات سارے سر جھکائے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، پانی کی تلاش تھی، اور ہدہد پرندے کی یہ ڈیوٹی تھی پانی کا تلاش کرنا۔ وہ غائب تھا، تو سلیمان علیہ السلام کو جب آس پاس تلاش کروایا تو نا وہ پرندہ ملا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ میں اس کو سخت ترین عذاب دوں گا، یا اس کو ذبح کر دوں گا، یا کوئی بہترین خبر لائے گا۔ کھلی باتیں، تین چیزیں ذکر کی، میں اس کو سخت عذاب دوں گا، اس کو ذبح کر دوں گا، یا اولا یأتین بسلطان مبین۔ بس تھوڑی دیر گزری تھی۔ اس کا لب لبابہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو وہ پرندہ حاضر ہوا کہ میں فلاں جگہ گیا، میں نے ایک عورت کو پایا، وہ اس کے بہت بڑا تخت ہے، اللہ نے اس کو ہر چیز دی ہوئی ہے، اور اللہ کے علاوہ وہ دوسرے معبودوں کو، معبود باطلہ کی پوجا کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے یہ راستے مزین کیے ہوئے ہیں اور ہدایت کے راستے بند کیے ہوئے ہیں۔ کیا ان کو ہدایت نہیں؟ اور اس اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو زمینوں اور آسمانوں میں پیدا کیا؟ وہ خفیہ اور علانیہ ہر بات کو جانتا ہے، اور اللہ معبود برحق ہے، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ ساری تقریر کی اس نے۔ سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری اس بات میں کتنی صداقت ہے، یہ خط میرا لے جا کے اس ملکہ کو دو، پھر دیکھتے ہیں۔ اور وہاں جا کے رکھ دیا، روشن دان کے اندر سے داخل ہوا، اور پھر خط رکھ کر منہ باہر کی طرف کر کے بیٹھ گیا۔ قالت ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ کتاب کریم، کتاب میں خط، عزت والا، کرامت والا، عظمت والا۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل زیر بحث یہ آیت ہے، آپ نے کرنا کیا ہے؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک وہ سلیمان کی طرف سے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اس آیت کو اگر آپ پڑھیں، اس کا ورد کریں، اس کو اپنے وظیفہ بنا لیں، تو آپ کو دور دراز کی خبریں اللہ الہام اور کشف کی صورت میں آپ کے دل اور دماغ کے اندر ڈال دے گا، جو بالکل حق اور سچ ہوں گی۔
آپ کسی بارے میں پیشن گوئی کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی چیز کو منگوا سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی کے جواب کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، کہ شادی، منگنی، بیاہ، صلاح و مشورہ، کسی چیز کا بھیجنا، لینا، دینا، انتظار میں ہوتا ہے جواب ملے گا، اور مدت کے طرح جواب نہ ملے تو اب انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ کسی چیز کو منگوانے، چاہے وزنی سے وزنی چیز، مشکل سے مشکل مقامات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذرائع اور وہ اسباب پیدا کر دے گا کہ وہ چیز تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہے، جو بندہ اس کو ایک دفعہ تلاوت کرتا ہے تو آپ گویا یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3600 ناموں کا آپ نے ورد کیا، اور ہمارے ہاں تو 99 نام مشہور ہیں، اس کے علاوہ جانتا کون ہے؟ ٹھیک ہے، اسی آیت کو آپ ایک پیپر پہ گول دائرے میں لکھ لیں اور مختلف لکیریں لگا کے آپ کے جو پتھر ہوتے ہیں انگوٹھی میں ڈالنے والے، نگینے ہوتے ہیں، موتی ہو گیا، مرجان ہو گیا، پخراج ہو گیا، نیلم ہو گیا، فروزہ ہو گیا، جتنے بھی ہیں، ان کے آپ پہچان اور پرکھ کرنا چاہتے ہیں کہ کون سا پتھر ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، کتاب کا حوالہ بھی دے دوں، شمس الدین عظیمی نے اپنی کتاب رنگ و روشنی میں لکھا ہے، تجربہ کریں، میں نے بہت دفعہ اس کو آزمایا ہے، انگوٹھی پہنتا تھا لیکن اب تو کوئی چیز میں بالکل خالی ہے۔ تو جن بندوں کو اس پتھروں کے بارے میں شوق ہو، ذوق ہو، معلومات لینا چاہتا ہو کہ کون سا پتھر اصل ہے یا نقل ہے، تو اس آیت کو پڑھے اور دائرے میں ان پتھروں کے نام لکھ کے اس کاغذ کو ایک ٹیبل پہ رکھ لیں اور پتھروں کو اس دائرے سے باہر رکھیں۔ سورہ یاسین کی پہلی مبین تک پڑھ کر آپ پڑھنا شروع کر دیں، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس پتھر کو بھی یوں ٹچ کریں گے، شہادت کی انگلی لگائیں گے، وہ پتھر چلتا ہوا اس دائرے کے اندر اس جگہ جہاں اس کا نام لکھا ہوگا اس نام پہ آ کے ٹھہرے گا۔ ہے نا کمال کی بات؟ تجربہ کر کے دیکھیے گا، قرآن ہے۔ اور پھر لوگ کہیں گے کہ ایسے لمبے لمبے بھاشن نہ دیا کرو، کیا کروں، مجبور ہوں۔ لوگ مردوں کو بخشوانے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں میت کے پاس قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہیے، تلاوت نہیں کرنی چاہیے، کیا کریں؟ وہ اپنی عادت سے مجبور ہیں، ہم اپنی عادت سے مجبور ہیں۔ وہ تنقید پہ اتر آتے ہیں، طنز پہ اتر آتے ہیں، ہم لوگوں کو قرآن کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ کسی نہ کسی بہانے سے کیا کریں، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو پیدا کریں، اس کو چھو لیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ نظر منت ماننے سے کام ہو جاتے ہیں؟ یہ بات میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو اپنی مرضی سے سارے کام کرتا ہے، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہے، وہ کنجوس، وہ بخیل، جس نے کبھی اللہ کی راہ میں کچھ بھی نہ خرچ کیا ہو تو وہی سلالت جو ختمہ میں اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کر دیتا ہے۔ جس نے کبھی قرآن کو چھوا تک نہ ہو، ایسی چیزوں کے اندر تجسس پیدا کر کے، رغبت دلا کے، کم از کم وہ قرآن کو دیکھے گا تو صحیح نا۔ اور میں اکثر اسی وجہ سے لوگ سارے کہتے ہیں سکرین پہ یہ لکھ دیا کریں، بھائی بار بار یہ کہہ رہا ہوں، سپارہ نمبر بھی بتا دیا، آیت نمبر بھی بتا دیا، سورت نمبر بھی بتا دیا، سب کے بتا دیا، تو پھر اس کو سکرین پہ لکھنے یا اعراب لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ معذرت کے ساتھ یہ الفاظ کہہ رہا ہوں۔ تو اس لیے بہت دور دراز سے کوئی خبر لینی ہو، کوئی چیز منگوانی ہو، جس کے آنے میں اور بھجوانے میں رکاوٹ ہو، بہت ساری رکاوٹیں ہوں، آڑے آ جائیں، اس کا ورد کریں، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر جھکائے تمہارے پاس آئیں گی، وہ مشکلیں، وہ رکاوٹیں، وہ بندشیں ساری توڑ کے اسباب اور ذرائع پیدا ہو جائیں گے۔ اور پتھروں نگینوں کو آزمانے کے لیے بھی یہ کتاب کا حوالہ بھی دے دیا، آزما کے دیکھ لینا۔ اپنے رب کے ساتھ ایک خاص قرب اور ایک خاص مقام پیدا کرنے کے لیے آصف بن برخیہ کا یہاں ذکر
کرتے ہیں لوگ، کون سا اسم اعظم پڑا تھا جس کی برکت سے قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت بلقیس حاضر کر دیا تھا۔ اور جب وہ حاضر ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے پوچھا تھا آقا ہا کا زی عرشک، کیا تمہارا بھی اسی طرح ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں لگتا تو ایسے ہی ہے۔ اور پھر بلقیس نے اپنے بڑے بڑے سرداروں کو اپنے پاس بلایا اور کہا افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشهدون، میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتی جب تک کہ تم سے مشورہ نہ لے لوں۔ انہوں نے جوش جذبات میں آ کر کہا نحن اولو قوۃ واولو باس شدید والامر الیک فانظر ماذا تأمرون، ہم بڑے جنگجو ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بڑے باصلاحیت ہیں، کیا حکم ہے؟ حکم تو کریں، والامر الیک، معاملہ تو تیرے ہاتھ میں ہے، فانظر ماذا تأمرون، ہم انتظار میں ہیں کہ آپ حکم کیا دیتی ہیں۔ جذبات سے بات نہیں، بادشاہ ایسے نہیں بنتے، عہدے اور سربراہی ایسے نہیں ملتی۔ اس نے کتنی عقل مندی کی بات کہی، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها ذلہ وکذلک یفعلون، جب کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی قریے میں بادشاہ داخل ہوتے ہیں نا تو وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، شہروں میں، قریوں میں، گاؤں میں فتنہ اور فساد برپا کر دیتے ہیں۔ ایسے نہیں، اس کا میں اور کوئی طریقہ سوچتی ہوں۔ تو اس نے بہت سارے ہدیہ وغیرہ دے کے سلیمان علیہ السلام کی، بہت لمبا واقعہ قرآن پاک میں ہے، لیکن اصل جو میرا مدعا تھا، جو میرا مقصد تھا کہ اگر آپ کہیں سے کوئی خبر حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی چیز منگوانا چاہتے ہیں، بھیجوانا چاہتے ہیں، وہ آ جا نہیں رہی ہے، مشکل ہے، رکاوٹ ہے، اللہ اسباب پیدا کر دے گا۔ قرآن کی اس آیت کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اسباب پیدا کر دے گا۔ سورہ نمل میں ہے، 19واں پارہ ہے، پڑھ کے دیکھیے گا۔ اس لحاظ سے آپ قرآن پاک کو بھی ہاتھ لگا لیں گے، آیت بھی یاد کر لیں گے اور اپنا کام بھی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قرآن کے صدقے ایسی ہدایت دے کہ ایسی ہدایت اللہ نے کسی کو نہ دی ہو، اپنا مقرب اور خاص قرب عطا کرے۔